آج کی تقریب میں تشریف لانے والے تمام اکابرین کا اور شرکاء کا دل کی گہرائی سے اپنی جانب سے، خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے اور خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج خواجہ رفیق شہید کا 40واں یوم شہادت ہے۔ یہ سالانہ جلسہ 32واں باقاعدہ جلسہ ہے۔ یہ سفر جو برکت علی اسلامیہ ہال سے چند سرفرے نوجوانوں نے شروع کیا، پہلی تقریب کی، جیب میں پیسے بھی نہیں تھے۔ ابھی میں نے خلیل صاحب کو یہاں اسٹیج پہ بلایا تھا، ایک اور میرے ساتھی پرانے یہاں ایک دو بیٹھے ہیں، ہم نے 100 روپیہ چندہ کیا اور کوئی 1200 روپے سے ہم نے خواجہ رفیق شہید کی برسی کی پہلی تقریب جو تھی اس کا انعقاد کیا۔ یہ 78 تھا اور ضیاء الحق کی منحوس آمریت پاکستان پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ ہم نے گرمی ہو سردی ہو، میں جیل میں ہوں یا جیل کے اندر یا باہر، ہم نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نے 32 بار یہ تقریب کی ہے اب تک، اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، اس تقریب کو ہم نے پاکستان میں شہری آزادیوں، جمہوری حقوق، جمہور کی سلطانی اور پاکستان کی اسٹیبلٹی اور آزادی کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ ہم تسلسل کے ساتھ اسی مشن پر کاربند رہے ہیں اور کاربند رہے ہیں، اور ہر برس ہم اکٹھے ہو کر خواجہ رفیق شہید کے افکار اور ان جیسے دیگر جدوجہد کرنے والے جو سیاسی زعماء تھے ان کے افکار کی روشنی میں تجدید عہد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں پہلی حزب اختلاف کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت جب ان کی اپنی جماعت مسلم لیگ پر کانگریسی جاگیرداروں نے، یونینسٹ جاگیرداروں نے اور ایوب کے ٹوڈیوں نے قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے اپنی جماعت کے خلاف بھی بغاوت کر دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں سربلند ہو کر یہ کہا کہ یہ ملک جن لوگوں نے بنایا ہے ان تک آزادی کے ثمرات نہیں پہنچے۔ یہ وہ سارے سرفرے تھے جو حسین شہید سہروردی کی لیڈرشپ میں اکٹھے تھے اور پاکستان کو آمریت کے غصب خانے میں جانے سے روکنا چاہتے تھے۔ یہ سبھی وہ لوگ تھے اور یہ وہ لوگ تھے، سنیں، یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور جنہیں پاکستان میں غداری کے مقدمے بنے ان پر۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بنانے سے پہلے کوئی خوشحال تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن جب یہ پاکستان میں آئے انہیں چنے چبانے پڑے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مشقت کی، جو کچھ چھوڑ کے آئے تھے اس کے کلیم نہیں لیے۔ یہ الگ بات کہ بعد کا پاکستان ان یونینسٹ جاگیرداروں کی اولادوں کی شکارگاہ بن گیا جو انگریز کے ٹوٹی تھے، پھر ایوب کے ٹوٹی ہوئے اور پھر ان کی نسلیں ہر آنے والی فوجی حکمران کے بوٹ پالش کرتی رہیں۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے، اور یہی آج کا سوال ہے، کہ پاکستانیوں کو حقیقی آزادی اور شفاف جمہوریت کب نصیب ہوگی، یہ کب ہمارا مقدر بنے گی، تو مجھے چونکہ بہت لمبی بات نہیں کرنی، مگر میں بات کو فوکس کرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستانیوں کو یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں 65 سال سے مسافر کیوں ہیں، وہ اپنی منزل پہ کیوں نہیں پہنچے ہیں؟ تو میرے خیال میں پہلی ذمہ داری ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے مارشل لاؤں پر عائد ہوتی ہے، ان طالع آزما فوجی جرنیلوں پر جنہوں نے آئین سے غداری کی، جنہوں نے مرضی کی لیڈرشپ قوم پر مسلط کی، جنہوں نے سیاسی جدوجہد کا گلا گھونٹا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حسین شہید سہروردی سے لے کر بے نظیر بھٹو تک پاکستان کے وزراء اعظم
کوئی صبح مردہ حالت میں پایا جائے، کوئی پھانسی پہ جھول جائے، کسی کا مقدر جلا وطنی ٹھہرے، جیلیں، پھانسیاں، جلا وطنیاں، یہ پاکستان کے سیاستدانوں ہی کا مقدر کیوں ہے؟ اور اگر کوئی تم سے سوال جواب کرے، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ حساب دو، تو تم پاکستان کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 10 سال ہو جاتے ہیں ریٹائرڈ ہوئے، پھر وردیاں پہنا کے کہتے ہو کہ ہم ساری زندگی جرنیل رہیں گے۔ اس اصول کے ہم باغی ہیں اور اس اصول کے خلاف ہم بغاوت کرتے رہیں گے۔ آج وطن عزیز میں موجود جمہوریت اور آزادی کے دشمن، ریاست میں ریاست بنانے والے تبدیلی کے خواہاں نواز شریف کے گرد سازشوں کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر، دھول اڑا کر، گرد اڑا کر، تومار باندھ کر، الزام لگا کر، بچے جمہوروں کو پال کے، کرکٹرز کو سیاست میں لانچ کر کے، ملک سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے کینیڈا میں رہنے والوں کو پاکستان میں ری لانچ کر کے، یہ بہکاوے دے کے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ کون سی ریاست ہے جو سیاست کے بغیر بچ سکتی ہے؟ کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ شعبدہ باز، انہیں معلوم ہے کہ اگر پاکستان میاں نواز شریف کے ہاتھ میں آ گیا پھر تو ریاست میں ریاست باقی نہیں بچے گی۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاکستان واپس آئے گا، کوئی پرائیویٹ ملیشیا جہاد کے نام پہ پڑوسی ملکوں کے اندر جا کے بم نہیں چلائے گی، بم نہیں پھاڑے گی۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر پاکستان میاں نواز شریف کے پاس واپس آ گیا تو پھر بلوچ بھائیوں سے گفتگو ہوگی، نیلی معافیاں نہیں مانگی جائیں گی، ریزولوشن دیا جائے گا، پھر انتہا پسندی کو روکا جائے گا، لوٹ مار کا دور ختم ہوگا۔ لیکن انہیں یہ پتا ہے کوئی گاڈ فادر نہیں ہوگا، پھر کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی، اور اگر نون لیگ کے پاس آئے گا تو پھر میاں نواز شریف کی نہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور میاں نواز شریف انہیں انشور کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس بات پہ ذرا سنیے۔ ایک تو یہ کہ قائد پاکستان کے خطاب سے پہلے بلوچستان کی ایک طاقتور آواز جناب اختر مینگل بھی دبئی سے فون پہ آپ سے بات کریں گے۔ میں نے آخری بات یہ کہنی ہے کہ جناب قائد، آپ میرے قائد بھی ہیں اور آپ سے برسوں کے رفاقت کے گہرے رشتے بھی۔ ہم نے زندگی میں بہت نرم اور گرم بھیا ٹھہر جاؤ، ذرا بات ختم کرنا ہے، اوروں نے اکابرین نے بات کرنا۔ ہم نے زندگی میں اکٹھے نرم اور گرم بہت سے موسم جو ہیں ان کو دیکھا ہے، بھگتا ہے میاں صاحب۔ آپ کے گرد ایک گھیرا تو ایسا ہے جو سازشوں کا ہے، لیکن آپ کو میرا مشورہ یہ ہے، آپ کا ایک ساتھی ہوں، کہ گھس بیٹھیوں سے ہوشیار رہیں۔ اور دوسری بات یہ جناب، 30 سال سے میں سیاسی کارکن کے طور پہ کام کر رہا ہوں، میں تقریباً اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ، اور یہ میرا ایمان ہے، میں خواجہ رفیق شہید کا فلیگ بیئرر ہوں اس مشن کا، جمہوریت کی آخری راستہ ہے، لیکن جناب میاں صاحب اور معزز اکابرین، یس پلیز، اس جمہوری نظام کے پاس میاں صاحب، میں اس پہ کنونسڈ ہوں، شاید یہ آخری موقع ہے۔ جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، جمہوری نظام کے پاس، یہ جمہوری نظام جس میں پاپولر لیڈرز کو نہ چاہتے ہوئے الیکٹیبلز کو لینا پڑتا ہے، یہ جمہوری نظام جس میں ایک طاقتور پاپولر لیڈر جو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھی اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو سٹیٹس کو کے حامی ہیں، یہ بدبودار نظام ہے۔ میاں صاحب اب چند مہینے رہ گئے ہیں،
ایک ہی موقع ملے گا اس ملک میں اس ڈیموکریٹک ماڈل کو. اگر یہ ڈیموکریٹک ماڈل اب بھی ڈیلیور نہ کر پایا تو پاکستان کے لوگ نئے سیاسی جمہوری نظام کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے. اس بات کا خیال آپ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں چوکس باش. مسلم لیگ نون کا نظریاتی امیج جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو کسی گھس بیٹھیے سے، کسی نو دولتیے سے نقصان نہیں پہنچنے دینا.